بلکہ کل تو ایک احتجاجی مظاہرہ ہے. میں آج کی اس پریس کانفرنس کی وساطت سے تمام جماعتوں کو، عوام الناس کو، سب لوگوں کو اس میں شرکت کے لیے اپیل کرتا ہوں کہ پرامن احتجاج ہوگا، اس میں تشریف لائیں. بہت شکریہ. اب ہمارے حضرت مولانا عتیق الرحمان شاہ صاحب مرکزی نائب صدر جمعیت اہل حدیث انشاءاللہ اپنے مختصر، چونکہ 4 بجے آپ حضرات کی کوئی کانفرنس بھی ہے، تو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. اور آج ہمارے مہمانوں میں ہمارے بہت ہی محترم حضرت مولانا قاری بشیر احمد صاحب دامت برکاتہم، ہمارے خانقاہ زکریا کے، اور ہمارے پیر طریقت حضرت مولانا پیر رضی الرحمان ہزاری رحمہ اللہ کے خلف الرشید فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی محمد اویس عزیز صاحب تشریف فرما ہیں. جمعیت محمدیہ کے نائب محتمم حضرت مولانا تنویر احمد علوی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور اسلام آباد کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد نذیر فاروقی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں. اب حضرت مولانا عتیق الرحمان شاہ صاحب اپنے جامع خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اسی زمانے میں کراچی میں پڑھتے تھے تو ایک ڈائجسٹ چلتی تھی عمران سیریلز کے نام سے. اس کی قسطیں تقریباً 200 سے اوپر قسطیں چلی تھی، اور شروع میں جب عمران سیریز کا آغاز ہوا تو ابتدا بڑی خوبصورت نعروں سے ہوئی، اور انتہا اس سیریز کی یہی تھی کہ تشدد، دہشت، ویرانگی اور تباہی اور بربادی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے وہ سیریز دیکھی، یہ اس کا ایک عملی تصور آج ہمارے سامنے ہے کہ جس نے ملک کی بنیادوں کو ہلا کر دیا ہے. سیاسی جماعتوں کا اس طرح کا چہرہ 75 سال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا. اختلافات تو ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے اور ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اختلاف نہیں ہے. جمہوریت میں اختلاف ہی کو جو ہے وہ خوبصورتی تصور کیا جاتا ہے. ایک اقتدار ہے، ایک اپوزیشن ہے، لیکن یہ جو تصور نکلا ہے قومی سلامتی اداروں پر حملوں کا اور قومی تنصیبات پر حملوں کا، فوج کے اداروں پر حملوں کا، یہ جو تصور نکلا ہے یہ انتہائی بھیانک ہے. یہ سمجھیے کہ یہ وہ مکروہ معاملہ ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. دیکھیں افواج پاکستان پر، سلامتی کے اداروں پر حملہ کرنا یہ دشمن کا کام ہے یا دشمن کے ایجنٹوں کا کام ہے؟ یا دشمن حملہ کرے گا یا دشمن کے ایجنٹ حملہ کرے گا؟ تو یہاں تو دشمن تصور نہیں کر سکتا کہ وہ ہم پر حملہ کرے، تو دشمن کے بنائے ہوئے ایجنٹوں نے آج ہماری تنصیبات پر حملہ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمرانی فتنہ، یہ جس عامر کی پیداوار ہے، ان کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کو دوبارہ یہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. ایک شخص کو زیرو سے اٹھا کر جب وہ ہیرو بناتے ہیں، اور ہیرو جب آپ کے گلے کو پڑتا ہے تو پھر آپ ہماری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کرم کیجئے، تو ہم آپ سے کہتے ہیں آپ کرم کیجئے خدارا، آپ بھی تو دعا بار پر غلطیاں نہ کریں اس قسم کی. ہم بھی تو آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ کیوں ایسے فطروں کو ہوا دیتے ہیں جن فطروں کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی، جن کا پس منظر کوئی نہیں ہوتا. نسیم حجازی نے ایک کالم لکھا تھا، تو اس نے کالم کے آخر میں جو آخری بات لکھی تھی وہ یہ تھا کہ یہ جو حکمران بنا ہے اس کا شجرہ نسب تلاش کرو. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمرانی فطرے کا شجرہ نسب تلاش کریں. آپ کو ان کا شجرہ نسب کہیں یہودیوں کے ہاں نہ ملے اور کسی اور جگہ پر نہ ملے. آنے والے وقتوں میں بہت بڑا حادثہ ہمارے ساتھ پیش آ سکتا ہے اگر آج اس فطرے کو ہم نے ختم نہ کیا. اور آج اس فطرے کو ختم کرنے کی ذمہ داری یہ عدلیہ جو دوہرا انصاف کا معیار رکھتی ہے، دوہرا معیار. اگر میں جرم کروں تو میرے لیے جو ہے اور معیار ہے، اور اگر عمران صاحب کریں تو ان کے لیے اور معیار ہے. افسوس ہے ایسی عدلیہ کے انصاف پر. آپ پر تو نشان لگ چکا ہے، آپ کے ماتھے پر یہ ٹیکا لگ چکا ہے قلم کا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے. آپ سب کے لیے ایک جیسا معیار رکھیں، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے. آپ تو انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ تو انصاف کے دعوے دار ہیں. آپ کے لیے تو ایک معیار ہونا چاہیے چاہے آپ کے پاس کوئی بھی جائے. بہرحال میں اپنی جماعت کی طرف سے، ان علماء کی جانب سے، آج کی اس پریس کانفرنس کی وساطت سے اور آج میڈیا کی وساطت سے پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا اس ملک پر رحم کرے.
اور اس ملکی اداروں کی، سلامتی اداروں کی حفاظت کرے. یہ ہمارے قومی اثاثے ہیں، یہ سب کی مشترکہ اثاثے ہیں، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے اثاثے نہیں ہیں، یہ تو قومی اثاثے ہیں. اور قومی اثاثوں کو جلانا یا قومی اثاثوں کو نقصان پہنچانا پوری قوم کی توہین اور پوری قوم کی اوپر تھپڑ ہے. یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس فرد کی کہنے پر اور جس فرد کی ایما پر اور جس کی تحریک پر یہ معاملہ ہوا ہے ساری دنیا جانتی ہے. عمران صاحب کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے اور ان کے خلاف تمام تر کارروائی کی جائے، دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات قائم کیے جائیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اگر آپ اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، آنے والے وقت میں جو کچھ آپ دیکھیں گے اس کا آج آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کی سلامتی اداروں کی اللہ حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت مولانا سعید الرشید صاحب جمعیت علماء اور مشائخ سے تعلق، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ عظام، حاضرین کرام، آج کا یہ عظیم الشان راولپنڈی اسلام آباد کی تمام جماعتوں کے علماء کا نمائندہ اجتماع، جس کی ابتدا حضرت مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب نے اور حضرت قاضی رشید صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، حضرت شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے. میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں مشائخ علماء کونسل پاکستان کا چیف آرگنائزر ہوں، سنی کونسل پاکستان کا چیئرمین ہوں، اور اتحاد امت کے لیے ہم نے ساری زندگی کام کیا ہے. جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، حضرت مولانا مفتی محمود PNA کے سربراہ تھے. ان کے مذاکرات کی کہانی آپ حضرات جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کتنا ادب و احترام تھا، کتنی عزت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے، کتنی عزت و احترام سے ملتے تھے. وہاں سے لے کر آپ نے جنرل ضیاء الحق کی حکومت دیکھی، پھر بھٹو صاحب کی پھانسی دیکھی. آپ حضرات سارے پولیٹیکل معاملات کو پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن کسی جگہ پہ بھی کسی قومی ادارے کو نشانہ نہیں بنایا گیا. بدقسمتی سے یہ عمران خان کی جماعت PTI جو ایک ساتھ سے فوج کے خلاف اور فوج کے اداروں کے خلاف یہ ایک سبق نوجوانوں کو، بچوں کو پڑھا رہے تھے، اس سبق کا نتیجہ یہی نکلا ہے جو 9 مئی کو آپ نے پورے ملک میں دیکھا ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں یہ لاہور کے کور کمانڈر کے گھر میں گھسے ہیں، ان کی بیگم صاحبہ ہاتھ میں تسبیح لے کے درود شریف پڑھ رہی تھی، مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جنرل صاحب خود موجود تھے. وہ ان کے بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ بچوں آپ لوگ کیا کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، یہ میرا گھر نہیں، یہ ملک کا اثاثہ ہے، اس کو مت تباہ کرو. لیکن انہوں نے نہ اس گھر کا حیا کیا، نہ خدا کے گھر کا حیا کیا. خدا کے گھر مسجد کو بھی آگ لگا دی، اور لاہور میں CSD شاپ کو ایسے لوٹا جیسے مال غنیمت ہے. 200 کے قریب موٹر سائیکل وہاں سے لے کر لوگ بھاگ گئے. ساری CSD شاپ کو لوٹ لیا گیا. ملک کے اندر جتنی قیمتی املاک تھی افواج پاکستان کی، اس کو نشانہ بنایا گیا. میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، اور میں آج کی اس کانفرنس میں حضرت مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب کی خدمت میں، حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس موضوع پر ایک آل پارٹیز مذہبی جماعتوں کی کانفرنس طلب کی جائے، جس کی ذمہ داری اور جس کی مہمانداری انشاءاللہ مشائخ علماء کونسل پاکستان کرے گی. آپ اسلام آباد میں ایک عظیم الشان کانفرنس کرائیں. اور میں اس موقع پر جناب عمر عطا بندیال، جو کہ میرے بہت ہی عزیز دوست ملک فتح خان بندیال صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور میرے دوست ملک امجد علی نون کے گھر ان کی بہن ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ کے والد تو بڑے عظیم انسان تھے. وہ بڑے بڑے وزرائے اعظم سے ٹکرا جاتے تھے، صدروں سے ٹکرا جاتے تھے، وہ فیڈرل سیکرٹری رہے، وہ چیف سیکرٹری رہے. ملک فتح خان بندیال کا ایک بڑا نام تھا. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ آپ کے اوپر قوم کا اعتماد اٹھ چکا ہے. اس سے پہلے کل مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو
احتجاج ہے، احتجاج سے پہلے آپ کو چاہیے کہ عزت سے آپ استعفیٰ دیں اور اپنے گھر چلے جائیں۔ انشاءاللہ پاکستان کی تمام جماعتیں، تمام مذہبی جماعتیں، تمام اہل سنت کی جماعتیں افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استحکام پاکستان اور افواج پاکستان استحکام پاکستان کی علامت ہے۔ جو لوگ افواج پاکستان کے دشمن ہیں وہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ اور میں حضرت صاحبزادہ پیر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب جو اس وقت پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں، ان سے لے کر اور حضرت مولانا سردار احمد صاحب لہل پوری کے پوتے صاحبزادہ حامد رضا صاحب سب تک تمام مذہبی جماعتیں جو عمران خان کے ساتھ چل رہی ہیں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پہ عمران خان جیسے منافق اور بے ایمان کو چھوڑ کر اور کسی قومی جماعت میں شامل ہو جائیں تاکہ پوری قوم آپ کی عزت اور احترام کرے۔ میں اس کے ساتھ ہی حضرت مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب کو، حضرت قاضی صاحب کو، تمام علماء کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے والے سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور کل کی جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، تو میں سمجھتا تھا، ہنستا تھا کہ مولانا صاحب سیاسی آدمی ہیں اور یہ سیاسی بات کرتے ہیں۔ تو اب مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے۔ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں اور اس گن سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جن لوگوں نے ان واقعات کی منصوبہ بندی کی ہے، جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ آج آپ گرفتار کریں اور کل سیشن جج ان کو چھوڑ دے، کل سول جج ان کو چھوڑ دے۔ ان کے خلاف اسپیشل ملٹری کورٹس بنائے جائیں، دہشت گردی کے کورٹ بنائے جائیں تاکہ ان کو رہائی نصیب نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، پاکستان کے دشمن بھی ایسا نہیں سوچ سکتے۔ جیسا کہ حضرت صاحب نے فرمایا، میں اتفاق سے آج پاکستان جرنلسٹ ایسوسیشن کے نائب صدر سندھ سے آئے ہوئے ہمارے دوست خالد کھوکر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ انڈیا کے میں چینل دیکھ رہا تھا اور وہ چیخ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، جشن منا رہے تھے کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، پاکستان ختم ہو رہا ہے، اور جو کام ہم 70 سال میں نہیں کر سکے وہ عمران خان کی جماعت نے کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی ہمارے لیے شرمندگی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور تمام علماء کرام کو میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ اگلے یہ جو جمعہ آنے والا ہے، پی ٹی آئی کا یہ جو 9 مئی کا غیر جمہوری رویہ ہے، اس کے خلاف جمعے میں احتجاج کریں، عوام کو آگاہ کریں، عوام کو بتائیں کہ ان لوگوں نے ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ اگلا آنے والا جمعہ احتجاج کے طور پہ بنائیں، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اپنے اپنے جمعوں میں اس کی مذمت کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے آخر میں نہایت اختصار کے ساتھ جماعت اہل سنت کے رہنما حضرت مولانا عبدالرزاق حیدری صاحب، اور اس کے بعد دعا ہوگی، حضرت مولانا محمد نذیر فاروقی صاحب دعا کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پریس کانفرنس جو علماء کرام نے کی ہے، یہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ یہ علماء کرام اور ان علماء کرام کے متعلقین معتقدین پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ انتہائی محبت رکھتے ہیں، اور ہم الحمدللہ ملک پاکستان کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ جن نے قربانی دے کر کے یہ فتح حاصل کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، ہم ان لوگوں سے دل سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جو فوجی اداروں پر یا کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوا ہے، یہ تو دشمن کے لیے راہ ہموار کرنا ہے، گھروں کو آگ لگانا، مسجد کو، جیسا میں سن رہا ہوں کیونکہ میں یہ چیزیں دیکھتا نہیں ہوں ٹی وی وغیرہ، تو ابھی علماء کرام کے زبانی سن رہا ہوں کہ انتہائی گھنونی حرکت انہوں نے کی ہے کہ مسجد کو آگ لگا دی۔ بہرحال دشمن اس سے جو ہے فائدہ اٹھائے گا کہ ملک کے باشندے، قوم کے لوگ جو ہے ووٹ کر کے قومی اداروں کو، قومی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں گے، تو دشمن جو ہے وہ بہت جلد ہمارے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اس کی راہ ہموار ہوگی۔ تو میں حکومت سے اور اداروں سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ملک کو نقصان پہنچاتی ہے، قومی اداروں کو، قومی تنصیبات کو نقصان پہنچاتی ہے، تو اس کو معافی نہیں ہونی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سوال سے پہلے کوئی سوال بھی لے لیں میڈیا بھی۔
جی میرا سوال مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب آپ سے ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب نے نام لیے جن میں جنرل باجوہ، احمد شجاع پاشا، جنرل ظہیر الاسلام اور فیض حمید کا نام لیا کہ ان لوگوں نے اس جماعت کو پروان چڑھایا اور اقتدار میں لائے. کیا آپ اس پلیٹ فارم سے ان کے خلاف کورٹ مارشل لا کا مطالبہ کریں گے، کورٹ مارشل کا مطالبہ کریں گے؟ کیونکہ عمران خان بھی جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم، وہ فوج کے لوگ ہیں اور فوج ہی اپنا نظام بہتر جانتی ہے کہ ان کے خلاف کورٹ مارشل بنتا ہے یا نہیں بنتا. ہم تو اتنی ضرور بات کہیں گے کہ جس نے بھی ملک کے حوالے سے غداری کا وہ کیا ہے اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے. آپ نے کہا کہ آنے سے پہلے ہمارا اجلاس ہوا، تو یہ جو آپ سب لوگ اکٹھے ہو کے یہاں پہ کس کے انیشیٹو پہ آئے ہیں سب لوگ؟ وطن کی محبت اور دین اسلام کی محبت. صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب مجھے گولی لگی کل کے خطاب میں کہ جب مجھے گولی لگی تو کوئی پرتشدد احتجاج نہیں ہوا. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں اس کی تحقیقات کرائی جائے کہ یہ احتجاج کی آڑ میں تشدد کس نے کیا ہے. کیا آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں؟ دوسری بات، سپریم کورٹ کے باہر ملک کی تاریخ میں یا 1997 میں حملہ کیا تھا مسلم لیگ نون نے، سارے جان کو معلوم ہے. کیا اب ملک کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ حکمران اتحاد جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنے جا رہا ہے؟ کیا یہ روایت نہیں چل پڑے گی کہ کل عمران خان ہو، فضل الرحمان خلیل ہو، کوئی اور ہو، وہ جس کو فیصلہ پسند نہ آئے وہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج شروع کر دے؟ یہ اب راستہ نہیں؟ پہلی بات تو جو آپ نے فرمائی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت جب گولی لگی ایسا پرتشدد احتجاج نہیں ہوا اور اب پرتشدد احتجاج ہوئے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وقت ان کی پوری تیاری نہیں تھی. اب زمان پارک میں کافی عرصہ تیاری کر کے اور انہوں نے پوری بریفنگ دے کر اب یہ احتجاج کیا. اور دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے ایسا احتجاج نہیں ہوا، تو یہ پرامن کوئی پرتشدد احتجاج نہیں ہے. اب مذہبی جماعتوں نے پہلے بھی ملک میں لانگ مارچ کیے ہیں، ملین مارچ کیے ہیں، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، ایک پتہ تک نہیں ٹوٹا. تو یہ ایک پرامن احتجاج ہے اور اس احتجاج کا حق ہر پاکستان کے شہری کو حاصل ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے احتجاج کی باقی جماعتوں کو بھی اجازت ہونی ہے کہ صرف حکومتی ٹیم کو اجازت ہے کہ جب دل کرے 144 ختم کر لیا، جب دل کرے 144 لگا دیا؟ اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ محترم، آپ نے گولی کے حوالے سے بات کی ہے. ابھی جو ایکس-رے ہوا ہے اس کے اندر تو گولی کا ذکر بھی نہیں ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی گولی کے حوالے سے جو اس کا ایکس-رے ہوا ہے اس حوالے سے کوئی غیر جانبدار جو ہے وہ بورڈ بنایا جائے تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ ایک دن میں ٹانگ ٹھیک کیسے ہوگی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ کرسی پر چل کر جو ہے وہ جا رہے ہیں. جب رینجرز نے اس کو اٹھایا تو پھر 120 کی سپیڈ پر دوڑنے شروع کر دیتے ہیں. ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمارا بھی جس تحریکوں سے تعلق ہے ہم بھی زخمی بھی ہوتے رہے، شہید بھی ہمارے لوگ ہوتے رہے، لیکن ایسی گولی میں نے تو اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھی. سوال لے لیں، ہم نے دیکھا کہ یہ جو مظاہرے ہوئے، جو جلاؤ گراؤ ہوا، فوجی تنصیبات کو جلایا گیا، گراؤ کیا گیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور انڈیا میں جشن منائے گئے، وہاں پر مٹھائیاں بانٹی گئی اور انہوں نے اب ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ ایک ہی بھائی عمران بھائی بنا پہ. اب یہ کیا سمجھتے ہیں، کیا تانے بانے مل رہے ہیں؟ یہ سارے حضرات جو گفتگو فرما رہے تھے اور فرما چکے ہیں، ان سب کی گفتگو کا خلاصہ تو یہی ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا جس وقت ہوا ہے. اور یا تو یہ دشمن کر سکتا ہے یا دشمن کا کوئی ایجنٹ کر سکتا ہے کہ جو دشمن کو خوش کر رہا ہے اور انڈیا کے اندر جو وہ خوشی منائی جا رہی ہے اور جشن منائے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کوئی محب وطن تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. پاکستان کی تاریخ میں احتجاج بھی ہوئے، سیاسی اتحاد بھی بنے، اختلافات بھی ہوئے، حکومتوں کے خلاف تحریکیں بھی چلیں، لیکن اس طرح کی بات تو آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی جیسے اس وقت ہوئی ہے. تو اس وقت آپ بتائیں کہ یہ کون کر سکتا ہے؟ کبھی بھی سپریم کورٹ کے خلاف بھی حکومت نے کبھی احتجاج نہیں کیا. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ جب دل کرتا ہے 144 لگا دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے
144 नाफज कर देखें सुप्रीम कोर्ट मुअज़्ज़ज़ इदारा है और उस मुअज़्ज़ज़ कुर्सी पर बैठकर जब इस तरीके से जानबदाराना फैसले होंगे तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जिम्मेदारी और उनका ये किरदार जब मशकूक हो जाएगा और इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर उस पर ये तो होगा। यार एक ही बात करो ना, दो दो नहीं करें, बात करें, एक वक्त में एक बात करें। आप लोग कोर्ट में आ जाते हैं, कभी दूसरी प्रैक्टिस की जाती है और फिर सारा दिन गले पड़ता है। देखें इस वक्त तो हम किसी से मेरी गुजारिश सुने, आप एक गुफ्तगू करें, मेरी गुजारिश सुने। इस वक्त ये जो मुख्तलिफ मसालिक के उलमा मशाइख आपके सामने तशरीफ़ फरमा है, किसी सियासी जमात के नुमाइंदे के तौर पर नहीं है। मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ है उसका दर्द दिल आपके सामने बयान किया और यकीनन आप में से भी हर एक ये दुख महसूस कर रहा है और ये कसक महसूस कर रहा है कि इस मुल्क के अंदर कितना नुकसान हुआ जिसकी वजह से दुश्मन खुश हुआ। इस जज्बे के तहत ये सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं, किसी के नुमाइंदा बनकर या हुकूमत के या किसी सियासी जमात के नुमाइंदा बनकर। हर पाकिस्तानी जो महसूस कर रहा है, हमने भी मेंबर मेहराब से और उलमा से उलमा महसूस किया है और उसी दर्द को लेकर यहाँ बैठे हैं। आपने कहा कि पीटीआई ने जो कुछ किया उसके ऊपर इंडिया खुश हुआ, उस एहतजाज के ऊपर, और ये मुल्क दुश्मनी का अगर ये पैमाना तस्वर कर ले तो कल आप एहतजाज करेंगे इसके ऊपर अगर इंडिया में जश्न मनाया। हम उस तरह का एहतजाज नहीं करेंगे कि कौमी इदारों पर हमले करेंगे या उनको नुकसान पहुँचाएंगे। अगर उस तरह का एहतजाज हम नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किया जाए, तो दहशतगर्दी के मुकदमे तो जाएंगे दहशतगर्दी अदालत में, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट कर गया। तो ये तो इन्होंने कहा है ना कि स्पेशल अदालतें बनाई जाए, फौजी अदालतें। आखिर में ये बता दें कि आप लोग यहाँ पे आईन की बालादस्ती के लिए आए हुए हैं, तो इस वक्त जो 90 रोज में इंतखाबात का मामला है उसकी तरफ हुकूमत वो बाद में देखेंगे भाई। ये तो इस मामले बस कर रहे हैं, दुआ करो, बस करो यार, दुआ करो। नहीं करने दे मुबाहसा न करें, नहीं बहस न करें, बात करें जी, सवाल करें। हाँ फरमाइए, दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अहलि बैतिही व अस्हाबिही अजमईन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, हम सब का मिल बैठना मुबारक फरमा। ऐ अल्लाह से वतन अजीज़ की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो पाकिस्तान के इस्लाम के दुश्मन हैं जहाँ भी हों, जिस नाम से हों, ऐ अल्लाह अगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है तो उन्हें चुन चुन कर ख़त्म फरमा। अपनी धरती को उनके नापाक वजूद से पाक फरमा। इस मुल्क के रहने वालों को ऐ अल्लाह खुशहाल पाकीज़ा पुरसकून ज़िंदगी नसीब फरमा, मोहब्बत उल्फत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह वतन अजीज़ पाकिस्तान की, यहाँ के कौमी इदारों की, यहाँ के अवाम की, मुसलमानों की, ऐ अल्लाह सब की हिफाजत फरमा। खुले छुपे दुश्मनों से और हर शर से इस मुल्क की हिफाजत फरमा। मुल्क के दुश्मनों से भी हिफाजत फरमा, उनके आलकार और उनके एजेंटों से भी हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैरि खल्की मुहम्मद व आलिहि व अहलि बैतिही व अस्हाबिही। बहुत शुक्रिया आप, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सब मीडिया वाले। यानी चाय बना रहे हैं कि नहीं?